اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب اور قرآن دو لفظ مختلف جگہوں پہ قرآن میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور آج تک ہم انہیں کیا سمجھتے آ رہے ہیں اور یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، آج یہ ہم اس پہ پورا ڈسکس کریں گے، تاکہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ بہت لوگوں کے بیچ میں نے دیکھی ہے۔ کنفیوژن بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ قرآن اور کتاب میں جو فرق ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ کہیں پہ دونوں کو ایک چیز سمجھا جاتا ہے، کہیں پہ دونوں کو الگ الگ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کسی بھی چیز کو، کوئی بھی اسٹوری ہو، کوئی بھی کتاب ہو، یا کسی بھی قسم کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی لینگویج ہو، آپ کو اس لینگویج کو پہلے تو سیکھنا پڑے گا۔ اب لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس لینگویج کے پارٹس آف اسپیچ اور گرامر پلس ووکیبلری کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب پارٹس آف اسپیچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی ورڈ ہیں ان کی مختلف شکلیں، جیسے ناؤن، پروناؤن، یہ آپ نے انگلش میں ضرور سنا ہوگا۔ اسی طرح ہر لینگویج میں ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی لینگویج کی گرامر اور اس کے بعد ووکیبلری اور پارٹس آف اسپیچ۔ تو مجھے جب بھی میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور سمجھانے کی، تو ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ کو عربی کی جو بنیادی قواعد ہیں وہ پتہ نہیں ہوں گے اور ٹرمنالوجی کلیئر نہیں ہوگا، تو آپ بڑے کنفیوز ہو جائیں گے، اور آپ مختلف جو سو کالڈ علماء ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلے جاؤ گے، وہ کھیلتے رہیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ مذہب کا جو بنیادی، دین کا جو بنیادی جو یہ سمجھیں کہ جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ قرآن ہے، کتاب ہے، اس کا ہی آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اس کی لینگویج کا ہی پتہ نہیں ہوگا، تو آپ پھر جاتے رہیں گے پروفیشنل مولویوں کے پاس، اور جیسے بیوقوف ہم بنتے آئے ہوئے ایسے ہی بنتے رہیں گے۔ تو آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو قرآن اور کتاب کو سمجھنے کے لیے، ان دو لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کی پہلے تو میننگ آنی چاہیے۔ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں، سب کچھ دماغ سے بھی ڈیلیٹ کر دیں۔ جب سمجھنا ہوتا ہے، جب چیزوں کو ہمیں نزدیک سے اور دیکھنا پڑتا ہے، جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جو پچھلی جو ہمارے دماغوں میں جو فیڈنگ کی ہوئی ہے ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ آپ پہلے اپنی دماغ کی جو بھی فیڈنگ آپ کو کی ہوئی ہے وہ ختم کریں، پروگرامنگ ختم کریں، جو کچھ ہے ڈیلیٹ کر دیں، دماغ اب بالکل کلیئر کر دیں، آپ سمجھے ابھی بالکل کورے ہو جائیں، اس کے بعد ہی جا کے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا۔ تو پہلے میں اس کی میننگ کی طرف آتا ہوں۔ کتاب عربی کا لفظ ہے، قرآن بھی عربی کا لفظ ہے۔ کتاب کی جو میننگ ہے یہ ایک ناؤن ہے، اس کی جو میننگ ہے عربی میں وہ ہے لکھا ہوا، لکھائی، ریٹن، ٹیکسٹ، انگلش میں ہم اس کو کہیں گے ٹیکسٹ، بک، کتاب کو بک بھی کہیں گے، ایک چیز لکھی ہوئی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو ہم کہیں گے کتاب۔ یہ تو کتاب کی ہو گئی میننگ۔ اب آتے ہیں، یہ سمپل ہے، یہ میرے خیال میں سب کو پتہ بھی ہوگی۔ اب آتے ہیں سمپل قرآن کی میننگ نکالتے ہیں۔ اب قرآن کی میننگ ہے پڑھائی۔ یہ لفظ نکلا ہے اقرا۔ اقرا مینس یہ فعل امر ہے، کسی کو آرڈر کرنا، اقرا مینس پڑھ، آیا ہے قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ کلیئر ہو گئی، قرآن کی معنی ہو گئی پڑھائی، جسے ہم انگلش میں کہیں گے ریسیٹیشن، پڑھنا۔ اب یہ دونوں ٹرم آپ کے سامنے آ گئے، ایک ہو گئی لکھائی، دوسرا
پڑھائی. اب صرف یہاں تک آپ سمجھیں، اس کو آگے نہ لے کے جائیں کہ یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے. آپ صرف یہ سمجھیں کہ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے لکھائی اور دوسرے کا ہے پڑھائی. اب یہ لکھائی اور پڑھائی دنیا میں ہر قسم کی ہو سکتی ہے. اب کیونکہ ہم کتاب قرآن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، تو جب بھی اس کی کتاب کی پڑھائی ہوگی تو اس کو قرآن کہیں گے، اور جب اس کی لکھائی ہوگی تو اس کو کتاب کہیں گے. الکتاب، ذالک الکتاب، الف لام کے ساتھ کتاب ہے، الکتاب کہیں گے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہے ایک ہی چیز ہے. جب یہ لکھی ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے، اب سوچیں یہ جو ہم جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ جب لکھا ہوا ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور یہ ایک کتاب کی شکل میں ہے، تو یہ الکتاب ہے. الف لام جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے دی، کوئی خاص لکھائی. تو یہ خاص لکھائی ہے کیونکہ اللہ کی لکھائی ہے، تو اس کو الف لام کے ساتھ ہی کہا جاتا ہے. ذالک الکتاب، تو یہ وہ کتاب جو ہے نا، کیونکہ یہ الف لام اللہ کی خاص لکھائی ہے، تو اس کو خاص لکھائی کو کیا کہیں گے؟ کتاب. اب کوئی دوسری لکھائی بھی قرآن میں کہیں پہ لکھی ہوگی، جیسے کتاب کا لفظ بہت جگہ ہے، تو اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے. قرآن اس کو کہیں گے جس کے متعلق اللہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ بات کر رہا ہے لکھائی کے حوالے سے. وہ لکھائی جو ہے وہ قرآن ہے، وہ جو لکھائی ہے وہ جو نازل کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب بھی کتاب کا لفظ آئے گا اس کا میننگ ہم نکالیں گے یہ قرآن ہی. اب قرآن اس کو تب کہیں گے جب پڑھی جائے گی. جب ہمارے گھر میں اگر ایک چیز پڑھی ہوئی ہے، ہم اس کو کتاب لکھا ہوا پڑھا ہوا ہے، اس کو جب ہم کھول کے پڑھ رہے ہیں، جب ہم پڑھنا اسٹارٹ کریں گے اس کو، تو وہ ہو گیا قرآن. اب سمجھ میں آئی بات؟ سمپل سی بات ہے. جو چیز لکھی ہوئی ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے وہ ہو گیا کتاب، اور جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اسی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں اسی کتاب میں سے، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ قرآن ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی پڑھائی ہو رہی ہے، ریسائٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ سمپل سی اس کا فرق ہے. یہ آج تک لوگ جو ہے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. جیسے اہل کتاب، اب اہل کتاب لفظ کا مطلب یہ ہے کتاب والے. اب اہل کتاب کون ہے؟ آپ اندازہ لگا دیں کتاب کیا ہے اور اہل کتاب کس کو کہا گیا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اہل کتاب کیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح آپ جب ابھی آپ اپنے گھر میں جو آپ کے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو آپ جب دیکھیں گے یہ کتاب کی شکل میں ہے، تو یہ کتاب ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو یہ قرآن ہو جائے گا. تو سمپل اس کی جو ہے نا ڈفرینسیشن ہے. اس کو سمپل دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے کتاب کے حوالے سے جب ہم اس کو قرآن کہیں گے. لیکن اگر اس کو الگ دیکھا جائے، مذہب اور دین کے علاوہ اگر دیکھا جائے، تو ان دونوں کا مطلب ایک نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے پڑھائی، قرآن کا مطلب ہے پڑھائی، اور کتاب کا مطلب ہے لکھائی. لیکن یہ ہے کہ قرآن 99.9% یہ جو لفظ یوز ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اسی جو کتاب ہے، جو اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے، اس کی پڑھائی کے حساب سے اس کو نسبت دی گئی ہے، اس لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں جو ہے یہ جو ٹرمنالوجی جو تھی دونوں ورڈ جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے سوال کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا. انشاءاللہ نئے ٹاپک، نئے ورڈ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.